نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قرآنی قاعدے میں پڑھیں گے سبق نمبر 21. سبق نمبر 21 ہم پڑھیں گے ادغام کے بارے میں. ادغام کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. وہ کیسے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو اور نون میں سے کوئی حرف آئے تو غنّے کے ساتھ ادغام ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو غنّے کے بغیر ادغام ہوگا. اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے منہم با، تو اس کو ادغام کہتے ہیں. آسان لفظوں میں یعنی دو حرفوں کو آپس میں ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے ادغام. اور اگر شد کی علامت ہو حرف کے اوپر تو اس کو کہیں گے غنّہ. تو یہ ہوگا ادغام بالغنّہ یا ادغام مع الغنّہ. اس رول کا نام کیا ہے؟ ادغام بالغنّہ یا ادغام مع الغنّہ. آئیے اب الفاظ کو سمجھتے ہوئے ہم سیکھتے ہیں کہ ادغام کیا ہوتا ہے. جیسے میم زبر میم، یا زبر مئی، یا زبر یا مئی، یا قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو، مئی یقولو. اب غور سے دیکھیے اور سمجھیے. دیکھیے میم اور یا حروف یرملون میں سے ہے، ٹھیک ہے. یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ ہیں یرملون، ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نے کیسے ملانا ہے یعنی ادغام کرنا ہے؟ ایسے میم یا زبر مئی، یہ جو میم اور یا کو ہم ملا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ادغام. اور نون کو نہیں ہم پڑھ رہے بلکہ نون کی جگہ پر ہم غنّے کی آواز نکال رہے ہیں، تو اس لیے ہم کیا کہیں گے اس کو کہ یہاں پر ادغام مع الغنّہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنّہ. ہے نا آسان؟ اسی طرح اب یہ لفظ ہے میم، میم زیر میم. اب یہاں پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا یہ حروف یرملون میں سے ہے؟ نون ساکن کے بعد میم یرملون میں سے ہے نا. یا را میم لام واو نون، یہ میم آ گیا. تو میم اور میم ان دونوں کے ملانے کا نام ہے ادغام، ٹھیک ہے. اور میم کے اوپر شد کی علامت ہے. جب غنّہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ کون سا رول یہاں پر اپلائی ہوگا؟ ادغام مع الغنّہ، یا ہم کہیں گے ادغام بالغنّہ، ٹھیک ہے. کتنا آسان ہے نا. میم مطر، اس کے ہجے میم، میم زیر میم، میم زبر ما، میم طا زبر طا، میم مطا، طا کو خوب موٹا پڑھنا ہے. میم مطا، را دو زیر زین، میم مطرین. را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے دو زیر ہیں. جب را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں تو پھر را باریک پڑھی جاتی ہے. اب وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہاں ہم نے من یقول ساکن کر دیا لام کو، یہاں پر بھی را کو ساکن کر دیں گے. مم مطر، پھر ہے میو وجدکم، میم واو زیر میو، میم واو دونوں کو ملایا ہم نے. یرملون میں سے ہے واو؟ جی بالکل ہے. تو
تو اب ہم ان دونوں حرفوں کو آپس میں ملا دیں گے، یہ بنے گا میم واو زیر میوں، واو پیش واو جیم پیش وج، میوں وج۔ اب یہ کیا کیا ہے ہم نے؟ ادغام، اور ساتھ میں ناک میں آواز لے جا کے ٹھہرا رہے ہیں، گنگنی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ تو ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ۔ میوں وج، جیم پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ کہتے ہیں ہلانے کو، یعنی اس حرف کو ہلانا جس پر جزم، یہ والا یہ جو علامت ہے نا، اس کو کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے؟ اس علامت کو، یہ جو دال کی طرح ہے نا، یہ جزم، جزم سکون ساکن، اس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف 5 حرفوں پر یہ جب جزم کی علامت آئے نا، صرف 5 حرفوں پر جب یہ علامت آئے گی تو وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، مطلب اس حرف کو ہلا دیں گے۔ میوں وج دی کم، دال زیر دی، میوں وج دی، کاف میم پیش کم، میوں وج دی کم، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ادغام مع الغنہ اور یہ قلقلہ۔ پھر ہے نوحیوں، نون واو پیش نو، حا واو زیر حیوں، 2 زیر ہے، 2 زیر بھی پڑھ سکتے ہیں ہجوں میں، پڑھا تو ایک ہی جاتا ہے، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، 3 ہے نا مدہ حروف، یعنی مد اصلی، تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ نون واو پیش نو ہے، اس کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون واو پیش نو، حا واو زیر حیوں، حیوں، نو حیوں، یہ جو حا اور واو کو ملا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ یا ادغام بالغنہ۔ نوحیوں، واو زبر وا، عین الف زبر ع، وع، دال 2 زیر دن، وعاد، نوحیوں وعاد، نوحیوں وعاد۔ پھر ہے ممن، میم میم زیر میم، دونوں میموں کو ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، میم میم زیر میم، میم نون زبر من، مم من، مم من۔ اچھا، یہاں ادغام مع الغنہ اور اخفا اکٹھے آ رہے ہیں، یہاں پر تو غنہ ہو رہا ہے نا، میم مشدد ہے، اور یہاں اخفا ہو رہا ہے۔ فرق دیکھا ہے آپ نے کہ نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا رہے ہیں، جبکہ میم مشدد کی آواز پر غنہ کرتے ہوئے غنے کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ غنے کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، نکلتی آواز ناک سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ میم ناک میں ہی ہو رہا ہے نا غنہ، اور نون کا غنہ بھی ناک میں ہی ہو رہا ہے، مگر دونوں کی آوازوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز پر اخفا جب کریں گے تو ناک میں آواز کو چھپا لیا جاتا ہے، اور میم مشدد پر جب غنہ کریں گے تو آواز کو ظاہر کریں گے، تھوڑا سختی سے کیا جاتا ہے، اخفا نرمی سے، غنہ سختی سے ہوتا ہے۔ مم ایسے۔ پھر ہے من نطفۃ، میم نون زیر میوں، اب یہ والا نون نہیں پڑھ رہے ہم، میم نون زیر میوں یہ والا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میم نون زیر میوں، نون قا پیش نط، طا پر قلقلہ کریں گے جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا نا جیم پہ، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں جن کو، صرف یہ 5 ہیں، یہ 5 حروف ہیں جن پر یہ جزم کی علامت آ جائے تو ہم ان کو ہلا کر پڑھیں گے، تو اس لیے ہم یہاں پر ہلائیں گے اس کو۔ من نط، نط، من نط، فا زبر فا، من نطفہ، تا 2 زیر تین، من نطفۃ، من نطفۃ، میم نون زیر من، نون قا پیش نط، من نط، فا زبر فا، من نطفہ،
تا دو زیر تین من نطفۃ حالت وقف من نطفہ. پھر ہے من ورقی میم واو زیر من واو زبر وا من وا را زبر را من ورا واو پہ منہ کو گول کر لینا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، قاف کو بھی. من ورا قاف زیر قی من ورقی حالت وقف من ورق. پھر ہے عظاما نخرة عین زیر عی غا کھڑی زبر غا عظا. عین کی آواز حلق سے، غا کی آواز موٹی اور نرم ہوگی. میم اور نون دونوں کا ادغام ہوگا اور غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے. خا کو ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. تا دو زبر تن ہے، ملا کر تن پڑھیں گے اور حالت وقف میں ہا پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عین زیر عی غا کھڑی زبر غا عظا. میم نون زبر ما عظاما نون زبر نا عظاما خا زیر قی عظاما نخی را زبر را عظاما نخیرا. تا دو زبر تن عظاما نخیرة عظاما نخیرا. یرملون میں سے نون بھی آ گیا نا یہ. ٹھیک ہے. عظاما نخیرا. پھر ہے میم نون زیر من نون واو پیش نو من نو را دو زیر زن من نورن حالت وقف من نور. پھر ہے میم یا زبر مین یا کاف زبر یک من یک فا را پیش فر من یک فر. پھر ہے قاف صاد زبر قص را میم زیر زم قص رم. قاف اور صاد کو خوب موٹا پڑھنا ہے، صاد کی آواز سیٹی والی ہوگی. قص ریم. را اور میم دونوں کو ملائیں گے اور میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. را میم زیر رم قص ریم. میم زبر ما قص ریم. شین یا زیر شی قص ریم شی. دال دو زیر دن قص ریم مشیدن حالت وقف قص ریم مشید. پھر ہے لام یا زبر لئی لام زبر لا لیلا. تا میم زیر تم لیلتم. میم پیشمو لیلتم. با کھڑی زبر با لیلتم با. را زبر را مبارا کاف زبر کا مبارکا. تا دو زیر تن مبارکتن لیلتم مبارکتم. اس میں صرف را کو موٹا پڑھنا ہے اور حالت وقف میں تا کو ہا میں بدل دیں گے. لیلتم مبارکہ لیلتم مبارکہ. اب ہے نون زبر نا ذال یا زیر زی نزی. را میم پیش رم نذیرم. میم پیش مو با یا زیر بی مو بی. نون دو پیش نن مبینن نذیرم مبینن حالت وقف نذیرم مبین. پھر ہے عین یشرب عین یا زبر عی نون یا زبر نئی عین. یا شین زبر یش عین یش. را زبر را یش را. با پیشبو یش رابو عین یشرب حالت وقف عین یشرب. پھر ہے با زبر با شین زبر شا بشا. اس کو باشا نہیں پڑھنا،
با زبر با، شین زبر شا، بشر میم پیش روم، بشر میم ثا زیر مثل، لام پیش لو، مثلو، نون الف زبر نا، مثلنا، ثا کی آواز بہت نرم ہوگی، نون الف نا مد اصلی ہے، لمبا کریں گے، اور را کو موٹا پڑھیں گے، بشر مثلنا، اس کو حالت وقف میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، بشر مثلنا، عین الف زبر ع، دال واو پیش دوں، عادوں، واو زبر وا، عادوں، سا زبر سا، وسا، میم واو پیش مو، وسمو، دال پیش دو، وسمودو۔ اس میں دھیان رکھنا ہے کہ سا کو اور دال کو لمبا نہیں کرنا زیادہ، کیونکہ حرکات ہے نا، زبر ہے یہاں پر اور یہاں پیش ہے، تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ عادوں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور میم واو پیش مو ہے، واو مدہ ہے، تو لمبا کرنا ہے اس کو ایک الف کے برابر، اور حالت وقف میں دال پر قلقلہ کریں گے، کیونکہ دال کو ساکن کر دیں گے نا، تو دال پر قلقلہ ہوگا۔ عاد وثمود، عاد وثمود، پھر ہے حمزہ یا زبر عین، حمزہ یا زبر عین، یا خوا پیش یخ، عین یخ، را زیر ری، عین یخری، جیم زبر جا، عین یخریجا، خوا کو موٹا پڑھنا ہے، عین کیا ہے نون ساکن کے بعد کیا ہے، یا یرملون میں سے ہے نا، تو ملا کر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ ہوگا یہاں پر، عین یخریجا، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، جیم زبر جا، عین یخریجا، کاف میم پیش کم، عین یخریجکم، پھر ہے عین نون زبر عن، ہا میم پیش ہم، عنہم، میم الف زبر ما، عنہم ما، عنہم ما، میم پر غنہ بھی ہوگا اور مد اصلی ہے تو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں بھی لمبا کریں گے، عنہم ما، پھر ہے میم نون زیر میوں، کاف میم پیش کم، میوں کم، اب یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن ہے نا، میوں کم، میم یا زیر می، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، سا کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، میم یا زیر می، سا کھڑی زبر سا، می سا، قاف دو زبر قن، میثاقا، حالت وقف میثاقا، منکم میثاقا، حالت وقف منکم میثاقا، پھر ہے من ربک، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، مر ربی، کاف زبر کا، من ربک، من ربک، من ربک، پھر ہے یا زبر یا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کل ہو، یہ سورہ اخلاص کا لفظ ہے، بہت دھیان سے دیکھیے اور سنیے غور سے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، یا کل ہو اس کو پڑھتے ہیں، جبکہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح لفظ کیا ہے، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یا کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کل ہو، یا کل ہو، یا کو لمبا نہیں کرنا، کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ہا الٹا پیش ہو ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے یا کل ہو، یا کل ہو، حالت وقف یا کل، ہا کو ساکن کر دیں گے، پھر ہے عیشت راضیہ، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تا را زیر تر، را الف زبر را، تر را، عیشت را،
ضاد زیر زی عیشت غازی یا زبریہ عیشت غازیہ تا دو زیر تن راضیت عیشت غازیت حالت وقف عیشت غازیہ عیشت غازیہ. پھر ہے قاف را زبر قر یا زبریہ قریہ تا دو زیر تن تا نون زیر تن قریۃ نون زبرنا ذال یا زیر زی نذی را دو زبر رن نذیرن حالت وقف قریۃ نذیرا. خا یا زبر خی را نون پیش رن خیرن نون پیش نو خیرن نو زا پیش زو خیرن نزو لام دو زبر لن خیرن نزولن خیرن نزولن. اس میں کیا احتیاط کرنی ہے؟ خا کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. زا کی آواز شدت والی ہوگی اور سیٹی والی آواز ہوگی زا کی. نون پر غنہ کرنا ہے. پھر ہے ببا سیتی یدیہ با زر بی با الف زبر با بی با سین زر سی بی با سی قا یا زر طی طا کو خوب موٹا کرنا ہے قا یا زر طی بی با سی طی یا زبریہ بی با سی طی یا دال زر دی بی با سی طی یدی یا زبریہ بی با سی طی یدیہ بی با سی طی یدیہ. یا دال یا ان کو لمبا نہیں کرنا بالکل بھی. بی با سی طی یدیہ. پھر ہے باخع نفسک با کھڑی زبر با خاضر خی باخی کھڑی زبر ہے نا تو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. باخی عین نون پیش عن باخی عن نون فا زبر نف باخی عن نف سین زبر سا نفس کاف زبر کا نفسک باخع نفسک باخع نفسک. خا یا زبر خی را یا زبر رین خی رین خی رین یا زبر یا خی رین یا را زبر را یا را ہا الٹا پیش ہو یرہ یرہ را کو موٹا پڑھنا ہے ہا کو سینے سے متصل حلق سے نکالنا ہے اور ہا الٹی پیش ہو ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یہاں خا کو موٹا پڑھنا ہے تو یہ بنے گا خیرین یرہ حالت وقف خیرین یرہ. پھر ہے لکم منہ لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم میم نون زیر من لکم من ہا پیش ہو لکم منہ حالت وقف لکم منہ. پھر قاف پیش قو لام واو پیش لو قولو با زیر بی قلوبی ہا میم زیر ہم قلوبہم میم زبر ما را زبر را مرا ضاد دو پیش ظن مرض قلوبہم مرض قلوبہم مرض حالت وقف قلوبہم مرض. میم را زیر مر را زبر را مر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لن مر رسول. اب یہ کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ یعنی ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا اور وہ صرف دو ہی حروف ہیں جہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ایک تو را ہے دیکھیے مر من ار تو نہیں پڑھ رہے نا اس کو غنہ نہیں کر رہے نا تو اس کو ہم پڑھ رہے ہیں مر رسول. یہاں پر مطلب ادغام تو ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا اس کو کہیں گے ادغام بلا غنہ. مر رسول حالت وقف مر رسول
یہاں پر بھی اب یہ ادغام بلا غنہ کی مثالیں ہیں. غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را را پیش رر، غفور، را زبر را، غفور را، ح یا زر حی، غفور رحی، میم دو پیش من، غفور رحیم، حالت وقف غفور رحیم. ہا پیش ہو، دال لام زبر دال لام زبر دل، ہدل، لام لام زر لل، ہدل لل. اب یہ یا خالی ہے تو اس لیے یا کو چھوڑ دیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے، دال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. ہدل لل، لام کو ہلانا نہیں ہے، لمبا بھی نہیں کرنا. ہدل لل. میم تا پیش مت، تا زبر تا، مت، قاف یا زر قی، متقی، نون زبرنا، متقین، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، حالت وقف ہدل للمتقین. جملۃ واحدہ. جیم میم پیش جم، لام زبر لا، جملہ، تا واو زبر توں، جملتوں، واو کھڑی زبر وا، جملتوں وا، حاضر حی، واحی، دال زبر دا، واحدہ، تا دو زبر تن، واحدتن، جملتوں واحدہ. ہا الف زبر ہا، دال زیر دی، ہادی، یا واو زبر یوں، ہادیوں، واو زبر وا، نون زبر نا، صاد یا زیر صی، نصی، را دو زبر رن، نصیرن، ہادیوں ونصیرن، حالت وقف ہادیوں ونصیرا. بازر بی، دال پیش دو، بیدو خا، الف زبر خا، بیدو خا، نون میم زیر، نون میم زیر نم، بیدو خانم، میم پیش مو، بیدو خانم، با یا زیر بی، بیدو خانم بی، نون دو زیر نن، مبینن، بیدو خانم مبینن، بیدو خانم مبین. پھر ہے میم یا زیر می، قاف کڑی زبر قا، می قا، یہ یا مدہ ہے می، اور قاف کیا ہے، قاف کھڑی زبر قا، قائم مقام مد اصلی. میم یا زیر می، قاف کھڑی زبر قا، می قا، تا یا زبر تئیں، می قاتئیں، یا واو زبر یو، می قاتئیں یو، میم زبر ما، می قاتئیں یوم، قاف زبر قا، میم زبر ما، قاما را، میم زبر رم، قاما رم، میم پیش مو، نون یا زیر نی، مونی، را دو زبر رن، منیرن، قمرا منیرن، قمرا منیرا. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زر ہم، علیہم، میم سین زبر مس، علیہم مس، جیم زیر جی، مسجی، دال دو زبر دن، مسجدن، علیہم مسجدن، حالت وقف علیہم مسجدا. لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم زبر ما، لہم، شین واو زبر شو، لہم مشو، لہم مشو، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل. اب یہاں پر بھی دیکھیں ادغام تو ہو رہا ہے مگر غنہ نہیں ہو سکتا. را اور لام ادغام بلا غنہ ہوگا یہاں پر. میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ہو، ملدن ہو، ملدن ہو، سا زبر سا، میم زبر ما، سما، را زبر را، سما را، تا را زیر تر، سما را تر. یہاں دھیان رکھنا ہے کہ سا میم را ان تینوں پر زبر ہے،
اس کو لمبا نہیں کرنا، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی لمبا نہیں کرنا، یہ حرام درجے کی غلطی ہوگی اگر اس کو لمبا کیا تو۔ سا زبر سا، میم زبر ما، سا ما، را زبر را، سا ما را، تا را زیر تر، سا ما را تر، را زا زیر رز، سا ما را تر رز، قاف دو زبر قن، رزقن، ثمرات رزقا، حالت وقف، ثمرات رزقا، میم الف زبر ما، لام لام زبر لل، ما لل، لام پیش لو، ما للو، با زبر با، ما للو با، دال دو زبر دن، ما للو بدن، حالت وقف، ما للو بدا۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔